ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 85 86 87 اور 88 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی بات کی سفارش کرے یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری بات کی سفارش کرے یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے بھی اس کا کچھ بوجھ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، ذرا بھی اس میں شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو ان کے شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو جن لوگوں کے مقدر میں
اللہ نے گمراہی رکھی ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیں گے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 85 سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدم قدم پر اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کی مخالفت کرنے کے لیے، مخالفت سے بچنے کے لیے معمولی بات کی ہدایت اور قانون اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو ضرورت سفارش کی پڑتی ہے، کبھی خود اپنے لیے کسی کی سفارش حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے، اور کبھی خود دوسرے کی پریشانی، اس کے مسئلے کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سفارشی بن جاتا ہے۔ قاعدہ اور اصول اللہ کا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا سفارش کر رہا ہے جو شخص وہ، اور جس کی سفارش ہو رہی ہے، جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے موافق ہے، اچھی بات ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والی ہے۔ اگر یہ اچھی بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی تعلیم کے مطابق ہے، تو یہ سفارش حسنہ ہے، اچھی بات کی سفارش ہے۔ جس کے لیے سفارش کی گئی ہے اس کا کام بنے گا، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اچھی بات حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنے پر بھی نیکی اور ثواب مل کے رہے گا۔ اور جس نے سفارش کی ہے، ظاہر بات ہے اچھی بات کی، شرعی بات کی سفارش کی ہے، اس لیے سفارش کرنے والے کو بھی نیکی کا ایک حصہ مل کے رہے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے، یعنی سفارش کے بعد اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا، اس کا ایک حصہ سفارش کرنے والے کو بھی مل کے رہے گا۔ اب اس کے الٹے سمجھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ علماء کی زبان میں مفہوم مخالف یہ نکلے گا، سفارش جو کروا رہا ہے وہ گناہ کی کروا رہا ہے، شریعت کی بات کو چھوڑنے مٹانے کے لیے کروا رہا ہے، اور جو سفارش کر رہا ہے وہ خود شریعت کا مخالف ہے، تو دونوں کو گناہ ہوگا۔ اور سفارش غلط بات کی کرنے والا کفل منہا، اس گناہ کا ایک بوجھ اٹھائے گا۔ اس لیے نہیں اٹھائے گا کہ دوسرے نے گناہ کیا ہے تو اس کا بوجھ یہ اٹھا رہا ہے، نہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کا قانون ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا ہمارے یہاں آ کر گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ جو گناہ کرے گا وہی بھگتے گا، وہی سزا پائے گا۔ گناہ جس نے کی ہے سزا اس کو ملنی چاہیے۔
یہاں غلط بات کی سفارش ایک عمل ہے، اور جب غلط بات کی سفارش ایک عمل ہے تو سزا اس عمل کرنے والے کو ملے گی۔ عمل یہ ہے کہ اس نے جا کے گناہ کر لیا، غلط کام کیا، تمہاری سفارش، تو وہ جو کام کیا اس پر تو گناہ ملے گا، عمل وہاں بھی، اور تمہارے یہ سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو سپورٹ ہوا تو تم نے بھی ایک عمل کیا، لہذا دونوں گنہگار۔ اور اوپر اسی کے الٹے سمجھنے کی بات ہے، مفہوم مخالف، اچھی بات کی وہ کوشش کر رہا تھا، کامیاب ہو رہا نہیں، آپ کی سفارش سے اس کا کام ہو گیا، تو اس کو اس نیک کام کرنے پر نیکی ملے گی، آپ کو بھی نیکی کا ایک حصہ ملے گا، یہی اوپر کہا ہے نصیب۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اچھی چیز کے لیے، خیر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو دینا چاہتے ہیں خوشی میں، اس کے لیے نصیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں، غصے میں، گھبرا کے، پریشانی میں، حالات کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے میں بڑا بد نصیب ہوں۔ نصیب اچھا ہوگا، بد ہونے والا وہ جو پریشانی آئی ہے وہ کفلن ہے، یعنی تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ شامت عمل اس کو بولا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مان تو کر کے دے، تم نے چھوڑا ہے، تم نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا بھگتو، تو نصیب اچھا ہوگا، نصیب برا، اس لیے نصیب کو بد کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا دنیا میں کہ جیسی تیسی چاہیں، جس کی چاہیں، جس گناہ کے کام پر چاہیں سفارش کرتے رہیں، ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے، ایسا بالکل یہ ذہن میں تمہارے نہیں رہنا چاہیے، اپنا ایمان بناؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ ہر بات پر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھ رہے ہیں۔ اچھی چیز کی سفارش کی، اس کا بدلہ دینے پر قدرت ہے، تو گناہ کی جو سفارش کی ہے اس پر سزا دینے کی بھی پوری قدرت ہے۔ خدا وہی ہے، اللہ وہی ہے جس کا بیلنس طاقت کا برابر ہے، ایسا نہیں ہے ادھر جھک جائے ادھر جھک جائے، وہ جھکنے والا اس کے یہاں انصاف ہے۔ اسی لیے اس کے ناموں میں یعنی اس کی صفات میں عدل آتا ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بیان کی جس کو ہم آپ بالکل معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں کی تھی اس میں پہلا لفظ یہی تھا، پہلی نصیحت ہدایت یہ تھی، افشوا السلام، عبداللہ سلام پھیلانا، خوب پھیلانا۔ اور انہوں نے کہا تھا مجھے کچھ نیک کام بتا دیجئے، تو کہا تھا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا تھا کیا سلام کریں اسی کو جس کو پہچانتے ہم ہیں؟ فرمایا پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، دونوں کو سلام کرو۔ اسی لیے بات یاد آئی تو کہہ دیجئے، سن لیجئے، وقا نے لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے سلام کیا، ملاقات ہوئی اور دونوں الگ ہو گئے، وہ ادھر چلا آپ ادھر چلے، اور یہ الگ آپ ہوئے، بیچ میں ایک ستون ہے، درخت ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اور آگے چل کے دونوں پھر مل گئے، پھر سلام کی۔ ہمارا آپ کا حال یا تو گونگے بہرے نکل گئے یا کہ کیا تماشا بنا رکھا۔ ابھی وہاں ملاقات ہوئی تھی بانے گھر میں ٹماٹر لیتے ہوئے، تو کہا تھا السلام علیکم، میں نے جواب دیا تھا، اور یہاں میں پھر سیب خریدنے لگا تو کہا السلام علیکم، لگتا ہے میرے سیب پر نظر ہے۔ اب آپ کی نظر تو خود ہی سیب پر ہے تو اس کی کیا نظر ہے؟ آپ تو سیب تک پہنچے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ وہ بیچارہ امکان ہے اسوہ حسنہ پر نظر رکھتا ہے، اس لیے قدم قدم پر آپ کو سلام کر رہا تھا۔
اور آپ ٹماٹر اور سیب کے بیچ میں جھول رہے ہیں. یہ حال ہے. کیا فرمایا سنیے گا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین نہیں دیا کہ بلڈوزر چلے. بلڈوزر والا دین نہیں ہے. عرب جب ملتے تھے بت پرستی کے زمانے میں ایک دوسرے سے ملتے ہی کہتے تھے حیاک اللہ. ایمان نہیں تھا, کفر شرک. ایک نہیں سینکڑوں بھگوان ان کے تھے. لات کے سامنے بھی جھکے, بت کے منات کے سامنے بھی پیشانی رکھ رہے ہیں, سب کے یہاں جا رہے تھے وہ. لیکن کہتے تھے اللہ تم کو زندہ رکھے, حیاک اللہ. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے وَإِذَا سَلَّمْتُمْ, لیکن نہیں, اللہ نے ان کی زبان کا پورا خیال کیا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, لیکن معنی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. اپنے نبی سے کہا سلام کا معنی یہاں کر لیجیے, اور جب تمہیں سلام کیا جائے, اور جب تم کو سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو سلام کا جواب اس سے اچھا دو, اور ردوها, یا وہی لوٹا دو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں نقل کی ہے. باب حد السلام ورد السلام, یہ ہیڈنگ لگائی ہے, عنوان, کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ, بس حضور نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. پھر دوسرے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. حضور نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر فرمایا کہ دیکھو, جو سلام جس جملے سے کیا گیا ہے اس میں دعائیہ کلمات پڑھائیں گے, لیکن بس اتنا پڑھائیں گے, توجہ سے سنیے گا, جتنا نبی کے زبان مبارک سے ثابت ہے. اپنی مرضی سے لوکل ٹریک کا ٹپا نہیں جوڑ دیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا, توجہ سنیے, السلام علیکہ. واحد کہا, ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں. حضور نے جواب میں ورحمت اللہ بڑھایا. پھر آنے والے نے ورحمت اللہ تک کہا تو حضور نے کیا کہا, وبرکاتہ. پھر آنے والے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا, حضور نے وہی لوٹا دیا. وبرکاتہ کے آگے آپ گئے تو پتا چلا کہ دعائیہ کلمات پڑھا سکتے ہیں, لیکن پڑھانے کی حد ہے. وبرکاتہ پر رک جائیں گے, ومغفرت اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ساری کوئی چیز یہاں ہے نہیں. دوسری بات توجہ سے یاد رکھنا ہے, سلام کرنا مسنون, جواب دینا واجب, اور سلام میں ابتدا یعنی پہل کرنا یہ افضل ہے. اب افضل کہا گیا, توجہ سنو, کیا کہا گیا, افضل. اس افضل کا ثواب جواب دینے سے زیادہ. افضل کا ثواب جواب سے, ارے بولو نا, نہیں سمجھ میں آئے گا. سنو, جمعہ کی نماز کے لیے نکلنے لگے, 2 جوڑے کپڑے کباٹ میں رکھے ہوئے ہیں. ایک اٹھایا نیا لیکن پریس, وہ بھی کڑک پریس نہیں ہے, چھوڑو. ایک پرانا اٹھایا, وہ کڑک پریس ہے بالکل, لگے نیتا جی جا رہے ہیں. کہا اس کو پہن لو. کیوں, یہ تو پرانا تھا نا. ارے بولو نا, نیا والا تو وہ ہے نا, اس کو پہننا چاہیے تھا. نہیں, پریس نہیں ہے, یہ پریس پرانے کو نیا کر رہا ہے, خوبصورتی بڑھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بس اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل ہو رہا ہے جس بات کا اللہ نے اپنے فضل سے مقام اونچا تو نہیں رکھا حکم کے اعتبار سے، لیکن ہے اللہ اپنے بندے کا ارادہ نیت دیکھ کے کہتے ہیں اس کے بیلنس اس کے اکاؤنٹ میں بیلنس بڑھا دو۔ وہاں واجب فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنیے شریعت کو، وہاں یہ ہو رہی ہے میرا بندہ میری چاہت کے مطابق چلتا ہے یا نہیں۔ ہم آپ اس چکر میں پڑے ہیں فرض کیا واجب کیا، اسی لیے فرض بھی چلا گیا واجب بھی، اور صحابہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ آقا نے کیا کہا کیا کیا ہے، فرض واجب وہاں نہیں تھا، اور ہم کو فقہا نے سہولت دے دی تو ہم نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کیا کی کوشش کی۔ دنیا کے قانون میں جیسے ہم وہاں دھوکے دیتے ہیں دھوکہ کھاتے ہیں، اسی طرح شریعت کی سہولت سے بھی دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے کی پوری محنت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو گڑبڑ کیا اگر ہماری ہدایت کے مطابق سلام میں بھی تو ہم ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، اس سلام میں بھی گڑبڑی کا حساب ہم کریں گے، ہنس کے رہو گے کہیں جا سکتے نہیں ہو، ہمارے پاور کو سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا عقیدہ توحید کی بات، اور یہ حساب ہوگا کہاں؟ یہ قدرت کا جو پورا نظام ہے دنیا میں تو ہے، آخرت میں ہوگا تو کہاں ہوگا، اور یہ حساب کہاں ہوگا؟ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کا دن قیامت کا ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارا نظام خود بخود نہیں، اللہ کی طاقت سے قیامت کے پاس جا رہا ہے، یہ سارا نظام ادھر ہی جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو سبق کی ہے وہ یہ کہ بھائی اے مسلمانوں، تمہارے اسلام پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے اخلاص پر اور تمہارے صحابی ہونے پر بھی اللہ خود کہہ رہے ہم کو شک نہیں ہے، لیکن ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے دشمنوں کے بارے میں تم لڑ پڑے، تم دو گروہ ہو گئے۔ اب یہ کب کہاں کا قصہ ہے کہ صحابہ منافقین کے بارے میں رائے الگ الگ رکھنے لگے؟ ایک مشہور صحابی ہے کاتب وحی، جو کاتبین وحی کی پوری جماعت ہے حضور کے پاس، اس میں ایک مشہور اور جامع قرآن بھی ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے، حضرت عثمان کے آرڈر پر صدیق اکبر کے کہنے پر لکھا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں، بخاری میں ان کی روایت ہے، جیسا کہ سبق آ چکا چوتھے پارے میں وحد کا، کہ وحد میں 1000 حضور لے کے آئے تھے، اور جنگ شروع تو بعد میں ہوئی، وحد پہنچنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا ہیڈ تھا 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ تکلیف کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو صحابہ جو 700 بچے تھے وہ 2 حصوں میں اپنی رائے کے اعتبار سے بڑھ گئے۔ ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ یہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کا ایمان جان بوجھ کر رہا ہے یہ گناہ، اس لیے ایمان نہیں ہے، یہ کافر ہو گئے، ان سے جنگ ہم بعد میں کریں گے۔ اور ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی نہیں، بزدلی سے یہ گئے ہیں مسلمان سے جنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے؟ حالانکہ اللہ نے، توجہ سے سنیے، حالانکہ اللہ نے ان کو یعنی منافقین کو انہی کی شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا ہے، کہا بھاگو یہاں سے۔ لہذا جہاد کے چلانے سے مجاہد آدمی نہیں ہوتا، جہاد کرنے سے مجاہد ہوتا ہے، اور جہاد سب کے بس میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس ذات کا نظام عجیب ہے، وہاں سب کچھ لٹاؤ تب خیر ملتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو،
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج حج، عمرہ، زکات، نماز، سارے فرائض کرنے کے بعد بھی گناہ آدمی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہو رہا ہے گناہ کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ سلام پڑھنے میں روضے کے سامنے بالکل کھڑا ہوں، دیکھو دیکھو میں کیسا خوش نصیب ہوں، یہ لایو کر رہا ہوں۔ یہ کون سی نیکی ہو رہی ہے؟ نیکی ہے یہ؟ تصویر کشی لے کے آئے تھے جو وہاں آرام کر رہے ہیں، انہوں نے تصویر بنانے کو کہا تھا، کس کے سر پر یہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وقت حالانکہ ہو گیا، سن لیجئے۔ تشریف لے گئے تھے حج میں، مدینہ حاضر ہوئے، سلام پڑھنے جا رہے تھے، بہت بھیڑ، کم سے کم 5-6 گز دوری ہی ایک ستون کے آڑ میں مفتی صاحب کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگے کہ سب مسجد تو حضور کی ہے، یہ مسجد میں کھڑا ہوں، حضور تو ہیں، سن رہے ہیں، اور نہیں سن رہے ہیں تو ملائکہ تو ہیں، یہ پہنچانے کے لیے ڈیوٹی لگی ہے۔ مفتی صاحب سلام پڑھتے پڑھتے ان کو غنودگی آئی، نیند ہلکی لگی، بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء نے کہا شفیع بہت دور سے پڑھ رہے ہو سلام، اچھا سنو، میرے نزدیک اور میرے نزدیک ہونے اور مجھ سے دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہاں دور کھڑا ہو جو قریب آ جائے، جالی کو پکڑ کے جھومنے لگے تو قریب آ گیا، نہیں، میرے اسوہ حسنہ پر جو چلا وہ میرے قریب، اور جو میرے اسوہ حسنہ کا مخالف وہ، ارے بولو نا، نہیں بول سکتے۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی مجلس میں کہا، ان کے خلیفہ مفتی عبدالرؤف سکھروی ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجالس شفیع میں بھی بیان کیا، اور خود تقی عثمانی صاحب صاحبزادے ان کے آخری ہیں، ان کی مجلس کتابوں میں اور آڈیو میں بھی یہ بات ہے، آپ تلاش کر لیجئے۔ اس لیے جا رہے ہیں، مبارک ہو، بہت لوگ اس وقت جا رہے ہیں، بڑا مجمع وہاں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، گورنمنٹ آپ سعودیہ کے بینک کے بیلنس کو بڑھانے کے لیے نہ جائیے، بلکہ امام الانبیاء کے طریقے کو وہاں جا کے حاصل کرنے کی عادت ڈال کے آئیے۔ یہ ہے زیارت روضہ شریف، خالی وہاں جا کر شاہ سلمان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے آپ چلے آئے، کوئی مطلب بننے والا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے وقت پورا ہو گیا، کیا فرمایا؟ یہ بدتمیز جو 300 بھاگے ہیں احد سے، ہم نے ان کے شامت اعمال سے بزدل بنایا اور کہا بھاگو یہاں سے۔ لہذا فلسطین میں محمود عباس اور ان کی کمپنی کے لوگ نہیں لڑ سکتے، کبھی نہیں لڑ سکتے۔ 57 ملک کے یہ بزدل لوگ نہیں کچھ کر سکتے۔ اس کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ایمان کا تازہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے زنا سے بچنا ضروری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دن میں لڑتے تھے عیسائیوں سے، رات میں تلوار مسلح کے پاس رکھی رہتی، اور قرآن کے حافظ قاری تھے مولانا ابوالحسن علی الندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے، پڑھیے۔ پھر یہ بیت المقدس کو ایوبی نے کیا کیا تھا؟ فتح کیا تھا۔ ایسا بادشاہ ان کا تھا نور الدین زنگی۔ امام الانبیاء نے کہا نور، کہا جی لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دن خواب میں کہا تم وہاں بیٹھے ہو مصر میں، ہم پریشان ہیں۔ پھر دوسرے دن کہا نور، انہوں نے کہا لبیک نیند میں۔ تیسرے دن کہا نور، اٹھ گئے لبیک کہتے ہوئے۔ بی بی نے کہا کیا مسئلہ، 3 دن سے آپ لبیک حضور کو کہہ رہے ہیں، کہاں حضور ہیں یہاں، روضے پہ تو آپ نہیں ہیں۔ کہا تو نہیں سمجھتی ہے۔ پھر اسی ایوبی کو لیا، آئے، لمبی بات ہے، اور پتہ چلا کہ 2 یہودی مردود شیخین کے جنازے تک پہنچنے کی سعی کر چکے ہیں۔ تب نور الدین نے زمین میں جہاں آخری پانی مل رہا وہاں سے لے کے
اور اوپر وہاں تک جہاں تک آسانی سے کوئی جا نہیں سکتا ہے، لوہے تانبے پیتل شیشہ ملا کر دیوار بنا دی۔ یہ نور کی دیوار ہے۔ جو جالی ہے نا، یہ تو ترکیہ کی جالی ہے، اور یہ جالی جو پوری چوکور ہے، چوکور نہیں اندر ہے۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، بات آئی ہے امام الانبیاء کے روضہ شریف کی، یہ تو پوری جگہ ترکیہ جب گورنمنٹ تھی تو ازواج مطہرات کے مکان کو اندر لینے کے احتراماً سب کر دیا۔ یہ پورے اندر سارے مکانات ہیں ازواج مطہرات کے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، سنیے کیا کہا۔ تم کو کیا پتا، ہم نے ان کو جو بزدل بنا کے وحد سے بھگایا ہے، ان کے نفاق اور گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے جہاد جہاد مجاہدین سے کہیے اور مقررین سے کہیے، جہاد پر تقریر چھوڑ دو، اپنے مایا کو پہلے بناؤ، گناہوں کو نکالو یہاں سے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کالی پٹی باندھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، جس کی مقدر میں گمراہی لکھ دے، ہدایت مسلمانوں صحابہ تم دے دو گے؟ انک لا تہدی من احببت ہے پیغمبر، آپ اپنے چچا کے بارے میں بہت چھوٹا دل رکھ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، جہنم میں جائیں گے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت تو میری چیز ہے۔ فرمایا جس کے مقدر میں، جس کو اللہ ہدایت سے محروم کرے گا، آپ اس کو ہرگز کوئی راستہ دے سکتے نہیں ہے۔ زیادہ وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔